بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ العزیز PhD میں لانگ کوشچن تو ہم 1 to 3 پڑھ چکے ہیں اور آج انشاءاللہ 4 to 7 پڑھیں گے. کوشچن نمبر 4 ہے واٹ از مین بائی آئیڈیالوجی آف پاکستان. نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے؟ اسٹیٹ دا بیسس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان. اور نظریہ پاکستان کی اساس کی وضاحت کیجیے. ڈیفائن ڈیموکریسی. ایک تو ڈیموکریسی کے بارے میں بتانا ہے، ڈیموکریسی جمہوریت کیا ہے، اور اس کے بعد مینشن دا پرنسپل آف ڈیموکریسی ان اسلام. اسلام میں جمہوریت کے اصول کیا ہیں. ڈیفائن آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دا لائٹ آف سینگ آف قائد اعظم اینڈ علامہ اقبال. علامہ اقبال اور قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کیجیے. اس کے بعد کوشچن نمبر 7 ہے واٹ از دا رول آف آئیڈیالوجی ان بلڈنگ نیشنل کریکٹر. قومی کردار میں نظریے کی اہمیت واضح کریں. یہ 4 کوشچن ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم پڑھیں گے. کوشچن نمبر 1 کے بارے میں بتا دیا گیا ہے اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہیں، وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے دوبارہ. آج انشاءاللہ العزیز کوشچن نمبر 4. اس سے پہلے تھوڑا سا ہم آپ کو آئیڈیولوجیکل بیسس آف پاکستان اور 2 نیشن تھیوری کے بارے میں وضاحت سے بتائیں گے. آئیڈیولوجی کے بارے میں ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ آئیڈیولوجی نظریہ کسے کہتے ہیں، کیونکہ نظریے کے بارے میں بار بار جو نا اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں آتا رہتا ہے. عقائد، ہمارے جو عقائد ہیں، اقدار اور رسم و رواج، مقاصد اور عمل کا ایسا مجموعہ جو کسی معاشرے میں شامل جتنے بھی افراد ہیں ان تمام افراد میں وہ چیز یکساں ہو اور تمام افراد میں اس کی جھلک بھی دکھائی جا رہی ہو. نظریہ. پھر آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے، پاکستان کا نظریہ کیا ہے، اور پھر کائنڈ آف آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجی کی کون سی کائنڈ ہیں، اس کے جو نا ریسورسز کیا ہیں. بیسس آف آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجی کی اساس اور بنیاد کیا ہے. نیڈ اینڈ سگنیفیکینس آف آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجی کی اہمیت کیا ہے، اہمیت اور ضرورت کے بارے میں. 2 نیشن تھیوری، 2 قومی نظریہ. ایولیوشن آف 2 نیشن تھیوری. 2 قومی نظریہ کا تجزیہ، ایولیوشن. علامہ اقبال اینڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان. علامہ اقبال جو ہے نظریہ پاکستان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کی وضاحت، ان کے ارشادات کیا ہیں. قائد اعظم اینڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان. اور قائد اعظم جو ہے ان کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت. کنکلوژن، اختتامیہ. یہ تمام چیزیں اس میں پڑھی جاتی ہیں. ایک تو آئیڈیالوجی اور آئیڈیالوجی آف پاکستان اور کائنڈ آف آئیڈیالوجی. اس میں 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. پولیٹیکل کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے ہمارا آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے، اکنامکس کے اعتبار سے کیا ہے، ریلیجنس کے اعتبار سے کیا ہے. اس میں دیکھیے تمام لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے، ان کی یعنی ان کا عقائد کیا ہونے چاہیے اور نظریہ کیا ہونے چاہیے، رسم و رواج، یہ تمام چیزیں جو ان سب کا جو نا مجموعہ، ان تمام کسی بھی معاشرے میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کا جو نظریہ ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے، رسم و رواج ہوتی ہے، مقاصد ہوتے ہیں، وہ سب کی ایک ہی ہوتی ہے اور سب میں نظر آتی ہوتی ہے. یہی آئیڈیالوجی ہے. اس کے بعد بیسس آف پاکستان آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجی کی جو بنیاد ہے وہ تو اسلام پر ہے. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اب اسلام میں کیا کیا چیزیں ہیں بیسس میں. ایک تو اسلام کو تو ہم مانتے ہی ہیں، اسلام. پھر اس کے بعد بیسس آف پاکستان کے اندر ونسز آف اللہ، توحید، اللہ کو ایک ماننا، ہمارا خدا ایک ہے، وحدانیت. قرآن اینڈ سننا، قرآن اور سنت پر عمل کرنا. ایکولیٹی، مساوات، سوشل جسٹس، عدل و انصاف، معاشرتی انصاف جو ہوتے ہیں. اکنامکس جسٹس، معاشی جو انصاف ہے. رائٹس آف منورٹیز، جو اقلیت کے اندر ہیں ان کے حقوق کا تحفظ. اسلامک وے آف لائف. اس کے بعد
نیڈ آف سگنیفیکینس آف آئیڈیالوجی، اس کی کیا کیا ضرورت ہوتی ہے، کیا کیا اہمیت ہے آئیڈیالوجی کی. بیفور کریشن آف پاکستان، پاکستان بننے سے پہلے کیا تھی، آفٹر کریشن آف پاکستان. پہلے ہماری سوچ کیا تھی، اس میں آئیڈیالوجی، پھر میکنگ آف پاکستان، پاکستان کو بنایا گیا، اور یونٹی، فیتھ، یہ چیزیں ضروری تھی. اب پاکستان تو بن چکا ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ اب اتحاد کتنا ہے، فیتھ، جسٹس، گول، مقصد کیا ہے، پروگریس کیا ہو رہی ہے، اور اسلامک وے آف پاکستان. ون امہ، ون باڈی اور ون یونٹی. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جو ہے ایک امت کی طرح ہیں. اتحاد. ٹو نیشن تھیوری اینڈ ایولیوشن آف ٹو نیشن تھیوری. دو قومی نظریے کے بارے میں، دو قومی نظریہ تھا کیا، کیسے شروع ہوا، اس کے ایولیوشن کے بارے میں. ہندو اینڈ مسلم فلسفی، ان کا فلسفہ کیا ہے، ہندو اور مسلمان کا فلسفہ. اصل میں ارائیول آف مسلم 700 AD، جب مسلمان جو نا آفٹر دیتھ آف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 700 قبل بعد مسیح میں جب وہ مسلمان آئے تھے، اور میں محمد بن قاسم جب مسلمان جب آیا تھا، اور وہاں سے جب اسلام پھیلنا شروع ہوا، اسلامک وارریئرز بہت سی جنگیں وغیرہ ہوئی اسلام کے اعتبار سے. پھر محمود غزنوی، اور اس کے بعد جو ہے شہاب الدین غوری، انہوں نے بھی جو ہے اس کے لیے بہت کام کیا. پھر ایسے ہی جو ہے دہلی کے اندر بہت سلطنتیں وغیرہ جو ہے، مغل کے خاندان جو ہے تقریباً 1000 سال تک انہوں نے حکومت کی ہے. 1526 سے لے کر 1857 تک رہے. اس میں بھی بات آتی رہی ٹو نیشن تھیوری کی. مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں. ٹو نیشن تھیوری کے الہ آباد ایڈریس میں 1930 میں 1930 میں علامہ اقبال نے ایک خطبے میں بتایا تھا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں. جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پہ ان کے لیے ایک الگ علیحدہ وطن بننا چاہیے. پھر 1940 میں لاہور ریزولیوشن ہوا، اس کے بارے میں بھی ٹو نیشن تھیوری میں ہی بات ہوئی. اور انڈیپینڈنس آف پاکستان، آزادی، پاکستان کی آزادی جو ہے 14 اگست 1947. اس کے بعد علامہ اقبال آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے، ان کی نظریہ کیا ہے، ان کے ارشادات کیا ہیں، اور قائد اعظم کیا ہے. علامہ اقبال جو ہے وہ کالونائزیشن پسند کیا کرتے تھے، اور وہ ایک جو ہے انہوں نے اپنی پوئٹری کے ذریعے، شاعری کے ذریعے قوم جو سوئی ہوئی تھی اس کو بیدار کیا. ہندو مسلم یونٹی، علامہ الہ آباد ایڈریس 1930 میں علامہ اقبال نے الہ آباد میں خطبہ دیا تھا. اس کے بارے میں اقبال اینڈ کانسیپٹ آف ریلیجن، کیونکہ اقبال کا جو کانسیپٹ تھا وہ تو مذہبی تھے. اقبال ایز اے ٹیچر آف قائد اعظم، قائد اعظم کے ٹیچر بھی تھے، استاد بھی تھے. اقبال اپوز ویسٹرن ڈیموکریسی. علامہ اقبال جو ہے جو مغربی ڈیموکریسی ہے، جمہوریت، ان کو پسند نہیں کرتے تھے. ڈریمر آف پاکستان، پاکستانوں کا خواب کی تعمیر کرنے والے، اور نیشنل پوئٹ بھی تھے، ہمارے قومی شاعر بھی ہیں. قائد اعظم کے بارے میں ہے کہ ہندو مسلم یونٹی، تو اصل میں شروع میں یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو مل جل کے رہیں. جوائننگ آف کانگریس، کانگریس کو جو ہے جوائن کیا. 1885 میں کانگریس بنی. لکھنؤ پیکٹ 1916 میں 1916 میں جو لکھنؤ پیکٹ ہوا اس میں لیفٹ کانگریس 1920. پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے 1920 میں 1920 میں کانگریس کو جو ہے چھوڑا. حالانکہ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ بنی، لیکن انہوں نے جو ہے جوائننگ جو کی تھی وہ 1913 میں تھی، اور جو لیفٹ کیا کانگریس کو 1920 میں. اس کے بعد نہرو رپورٹ میں 1928 میں جب نہرو رپورٹ پیش کی گئی لال پنڈت نے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے 1929 میں 14 پوائنٹس لکھے. پھر الیکشن ہوئے 1937 میں. لاہور ریزولیوشن میں بھی جو ہے ان کا بہت بڑا ایک صدارت کی انہوں نے اس میں، اور بیان وغیرہ ان کا خطبہ تھا. پشاور ایڈریس 1945، پشاور یونیورسٹی میں
پشاور کالج میں انہوں نے بہت بڑا خطبہ ایک دیا تھا، وہ بھی ٹو نیشن تھیوری کے حوالے سے، آئیڈیالوجی آف پاکستان کے حوالے سے. ایسے علی گڑھ یونیورسٹی میں انہوں نے خطبہ دیا تھا 1944 میں. اور پھر گاندھی جنا ٹاکس وغیرہ جو ہے، گاندھی اور جنا کی تقریباً 25 گھنٹے جو ہے نا آپس میں گفتگو ہوئی، اس میں بھی ٹو نیشن تھیوری کی بات کی گئی، آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بات کی گئی. شروع میں تو گاندھی صاحب مانتے ہی نہیں تھے، اس کے بعد انہوں نے مانا کہ بھائی ٹھیک ہے. یہ اس طرح کی جو ہے کچھ باتیں تھی. اب کوشچن نمبر 4 جو ہے اس کی ہیڈنگس کیا کیا ہیں اور اس میں ہم نے لکھنا کیا ہے. یہ تو کچھ آپ کے ذہن میں کچھ باتیں آگے ہوں گی. کوشچن نمبر 4 ہے واٹ از دا مین بائی آئیڈیالوجی آف پاکستان. آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے کیا اصل میں، اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں. نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے. اسٹیٹ دا بیسس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان. اور نظریہ پاکستان کی اساس کیا ہے اس کے بارے میں. تو سب سے پہلے ہم نے ڈیفینیشن آف آئیڈیالوجی، یہ ایک ہیڈنگ ہے، ڈیفینیشن آف آئیڈیالوجی، نظریہ پاکستان کی جو تعریف ہے وہ لکھنی ہے. پھر آئیڈیالوجی آف پاکستان اصل میں کیا ہے، نظریہ پاکستان، اس کے بارے میں بتانا ہے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے. اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کا اسلامی نظریے کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے سے ہم وطن ہیں، ایک قوم ہے. اور اسلام جو ہے وہ ایک مکمل باضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. برصغیر پاک و ہند کے مسلمان اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق بسر کرنا چاہتے تھے، لیکن ہندو اکثریت کے ہوتے ہوئے یہ ناممکن تھا. وہاں تو بہت مشکل تھا کہ یہ اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزار سکے. اس لیے مسلمانوں نے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا جہاں مسلمان اکثریت میں ہوں اور مذہب کے مطابق اپنی زندگی ڈھال سکیں. یہ نظریہ پاکستان تھا کہ ہم الگ اگر ملک مل جائے جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہو تاکہ ہم جو ہے اپنی زندگی اس مذہب اور اسلام کے مطابق ڈھال سکیں. اس کے بعد بیسس آف پاکستان آئیڈیالوجی، نظریہ پاکستان کی اساس. اس کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک تو ڈاکٹرائن آف فیتھ، عقائد اسلامی، سوشل ڈیلنگ، معاشرتی اصول، اور ٹو نیشن تھیوری، 2 قومی نظریہ. اس میں عقائد اسلامی میں بات ہے کہ ہمارا نظریہ پاکستان کی بنیاد عقائد اسلامی پر ہے. عقائد اسلامی کیا ہیں؟ یعنی اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، جتنی بھی ایمانیات ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، وہ تمام باتیں، ان تمام باتوں پر ایمان، یہ ہمارے عقائد ہیں. ان میں سب سے اہم اللہ کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا. اس کے بعد سوشل ڈیلنگ، معاشرتی اصول کیا ہیں؟ معاشرتی جو اصول ہوں گے وہ اسلامی تعلیمات ہی کے مطابق ہوں گے. جو معاشرے کے اندر اصول وضع کیے جائیں گے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں گے. اور معاشرے کے اندر عدل و انصاف ہوگا، اخوت، مساوات، ان تمام چیزوں کو خاص اہمیت حاصل ہوگی. ٹو نیشن تھیوری، 2 قومی نظریہ. اصل میں 2 قومی نظریہ کیا ہے کہ مسلمان ہر لحاظ سے ہندو سے مختلف قوم ہے. ان کا رہن سہن، تہذیب، ثقافت، مذہب، رسم و رواج سب ہندوؤں سے مختلف ہے. لہذا مسلمانوں کو اپنا علیحدہ وطن درکار تھا کہ مسلمانوں کو جب اپنا الگ ملک بنائیں گے، الگ وطن بنائیں گے اور اپنی زندگی کو مکمل طور پر اسلامی قوانین کے مطابق ڈھال سکیں گے. یہ نظریہ اصل میں محمد بن قاسم جب وہ آئے تھے اور راجہ طاہر کے لیے ان کو شکست دی تھی تو اس وقت سے ہی جو ہے نا شروع ہوئی. جیسے قائد اعظم اور دوسرے جو سیاسی قائدین ہیں انہوں نے بالآخر 1947 میں اس کو حتمی شکل دی اور پاکستان دنیا میں وجود میں آیا. یہ جو ہے ایسے ترتیب سے لکھا ہوا ہے نظریہ ڈیفینیشن آف آئیڈیالوجی. اس کے بارے میں نظریہ پاکستان کیا ہے، آئیڈیالوجی آف پاکستان، وہی تمام باتیں. نظریہ پاکستان کی اساس کیا ہے، بیسس آف پاکستان آئیڈیالوجی. پھر اس کے آگے 3 پوائنٹ ہیں، وہ تینوں پوائنٹ کو جو ہے نا لکھنا ہے. نیشن تھیوری. اس کے بعد کوشچن نمبر 5 ہے ڈیفائن ڈیموکریسی، جمہوریت کا مفہوم واضح کریں. اور اس کی جو ہے مینشن دا پرنسپلز آف ڈیموکریسی ان اسلام.
اسلام میں جمہوریت کے اصول بیان کریں، اسلام میں کیا ہے؟ سب سے پہلے ڈیفینیشن بتانی ہے، جمہوریت کہتے کس کو ہیں، ڈیموکریسی کسے کہتے ہیں؟ اصل میں یہ جمہوریت ہے اس میں جو حکومتی نمائندوں کا انتخاب عوام کرتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں اور اس کی جنرل سلیکشن جو ہے وہ عوام الناس کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں وہاں کے، اور بالواسطہ عوام حکومت کی تشکیل میں شریک ہوتے ہیں۔ جمہوریت سے مراد عوامی حکومت عوام کے ذریعے عوام کی فلاح کی خاطر ہے۔ اب اس کی جو ہے پرنسپل کون کون سی ہیں؟ یہ بڑے بڑے جو ہے اس کی پرنسپل 4 ہیں 5 ہیں۔ ایک ہے سوورینٹی، حاکمیت اعلیٰ۔ حاکمیت اعلیٰ جو ہے اصل میں سپر پاور جو ہے وہ تو اللہ ہی کا ہے۔ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہیں، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ تمام حاکموں کے حاکم نہیں ہیں، لیکن حکومت جو ملتی ہے وہ وقتی طور پہ ملتی ہے، اور ان کو قرآن و حدیث کے مطابق خود بھی عمل پیرا ہونا ہوتا ہے، اور اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے، وہ اصول کو لاگو کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جسٹس، عدل و انصاف، یہ بہت ضروری ہے اس کے لیے۔ یہ ڈیموکریسی کے پرنسپل میں شامل ہیں، اس کے اصولوں میں ایکولیٹی، مساوات، برابری، سب برابر ہیں، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، نہ عربی کو عجمی پر، اگر ہے بھی برتری تو وہ بھی تقوی کی بنیاد پر، سب برابر ہیں۔ اس کے بعد ہے فریٹرنیٹی، اخوت، بھائی چارگی، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور آخر میں جو ہے ٹولرنس، رواداری۔ رواداری میں بھی یہی ہے کہ بھائی مل جل کے رہنا ہے، جو مشکلات ہیں اور جو دشواری وغیرہ ہے اس سے بچنا، اور باہم پیار محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے لوگوں کے آپس کی جو ریلیشن ہے وہ بہتر ہوتے ہیں، اور دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ اور عمل کے ذریعے رواداری کی تعلیم کو عام کیا۔ اس کے بعد آخر میں کنکلوژن، اختتامیہ، کہ اسلامی جمہوریت کے اصول اصل میں ایک مکمل اور باعمل معاشرے کے قیام میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان اصولوں پر عمل کر کے ہم بہترین معاشرے کا قیام عمل میں لا سکتے ہیں۔ ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے پرنسپل آف ڈیموکریسی ان اسلام، اور پھر اس کے آگے جو ہے تقریباً 5 پوائنٹس ہیں۔ سوورینٹی، حاکمیت اعلیٰ کیا چیز ہے، ساتھ لکھا ہوا ہے جسٹس، عدل و انصاف، ایکولیٹی، اور فریٹرنیٹی، اخوت، ٹولرنس، رواداری، اور آخر میں اختتامیہ، کنکلوژن۔ اگلا کوشچن جو ہے کوشچن نمبر 6۔ کوشچن نمبر 6 ہے ڈیفائن آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دا لائٹ آف سینگ آف قائد اعظم اینڈ علامہ اقبال۔ علامہ اقبال نے اور قائد اعظم کے ارشادات کے مطابق نظریہ پاکستان کی وضاحت۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے ڈیفینیشن آف آئیڈیالوجی کے بارے میں بتانا ہے، اس کی تعریف کرنی ہے۔ پھر آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے، وہی بات جو گزر چکی ہے۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دا لائٹ آف علامہ اقبال، علامہ اقبال کی ارشادات کی روشنی میں آئیڈیالوجی کو وضاحت کرنا ہے، اور آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دا لائٹ آف اسٹیٹمنٹ آف قائد اعظم، قائد اعظم کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، ان کی جو ارشادات ہیں، اقوال ہیں، ان کی روشنی میں نظریہ پاکستان کیا ہے۔ تو اس میں بھی ہم نے سب سے پہلے ڈیفینیشن آف آئیڈیالوجی کی تعریف وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، بار بار پڑھی جا رہی ہوتی ہے آئیڈیالوجی کیا چیز ہے۔ اور آئیڈیالوجی آف پاکستان کی آئیڈیالوجی کیا ہے کہ ہمیں ایک ایسی جگہ چاہیے، کیونکہ پاک و ہند جو ہے نا برصغیر میں، پاک و ہند میں کہ وہاں پہ تو بہت سی قومیں ہیں، ہندوؤں کی اکثریت تھی، اور وہاں پہ ہم جو ہے اسلام کے مطابق زندگی ہمارے لیے گزارنا وہاں مشکل تھی۔ اس لیے ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے تھا، ایسا الگ وطن چاہیے تھا جہاں پہ مسلمان اکثریت کے ساتھ ہوں اور مذہب کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکیں۔ اس کے بعد نظریہ پاکستان علامہ اقبال کی روشنی میں، علامہ اقبال جو ہے وہ پاکستان کے قومی شاعر ہیں اور ایک عظیم فلسفی اور مفکر بھی ہیں۔ وہ اصل میں مسلمانوں کی جو کھوئی ہوئی شان و شوکت ہے ان کو دوبارہ
ان کو واپس دلوانا چاہتے تھے، اور ان کی شاعری اور خطابات کے اندر بھی انہوں نے اس چیز کا احساس دلایا. وہ اپنے لیے علیحدہ وطن حاصل کرنا چاہتے تھے کہ بھائی مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن حاصل ہو. 1930 میں الہ آباد میں انہوں نے خطبہ دیا تھا. اس میں انہوں نے واضح الفاظ میں بتایا کہ ہندوستان ایک ملک نہیں بلکہ برصغیر ہے جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے اور مختلف زبانوں بولنے والے لوگ آباد ہیں. مسلمان قوم کا اپنا جداگانہ مذہب اور تہذیبی شناخت الگ ہے، کلچر بھی الگ ہے، مذہب بھی الگ ہے، اور تمام مہذب اقوام کو پاکستان کے ذہنی اصول اور ثقافت اور معاشرتی اقدار کا احترام کرنا چاہیے. مزید انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ پنجاب، شمال مغربی اور سرحدی صوبہ سندھ، بلوچستان، یہ سب مل کر ایک ریاست بنیں گی، ایک ملک بن جائے گا اور مضبوط اور مربوط ہوگا، اور جہاں پہ جو ہے مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کی آخری منزل ہے. اس کے بعد قائد اعظم نے 1940 کو احمد آباد میں فرمایا تھا کہ پاکستان صدیوں سے موجود رہا، شمال مغرب ہی یہ وطن ہے، ان علاقوں میں مسلمانوں کی آزاد ریاستیں قائم ہونی چاہیے تاکہ وہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں. ایسے ہی جب 1947 میں 1 اکتوبر اس میں پاکستان کے جتنے بھی فوجی افسران وغیرہ ہیں ان سے خطاب کر رہے تھے، اس میں فرمایا تھا کہ ہمارا نصب العین، ہمارا مقصد ایک ایسی مملکت کو تشکیل دینا ہے جہاں ہم آزاد اور انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے اور پھولے آگے بڑھے، اس سے معاشرتی انصاف اور اسلامی تصور کو ابھرنے کا موقع ملے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک ارشاد میں یہ بھی فرمایا کہ پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جس دن انڈیا کے پہلے غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تھا. تو یہ ڈیفینیشن ہے اس کی، ڈیفینیشن آف آئیڈیولوجی آف پاکستان، اور آئیڈیولوجی آف پاکستان ان دا لائٹ آف علامہ اقبال نے انہوں نے 1930 میں جو صدارت کی تھی اس میں کیا فرمایا وہ تمام باتیں. اس کے بعد آئیڈیولوجی آف پاکستان ان دا لائٹ آف اسٹیٹمنٹ آف قائد اعظم کی جو اسٹیٹمنٹ تھی، ارشادات، ان کی روشنی میں نظریہ پاکستان. اس کے بعد اگلا کوشچن لاسٹ جو ہے، واٹ از دا رول آف آئیڈیولوجی ان بلڈنگ نیشنل کریکٹر؟ قومی کردار میں نظریے کی کیا اہمیت ہے؟ نظریہ جو ہے ہمارے قومی کردار میں کیا فائدہ دے سکتا ہے اور اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ کردار کسی بھی فرد کی عادات اور رہن سہن، طور طریقے، اخلاق کے مجموعے کا نام ہے کردار، کریکٹر. نظریہ جو ہے وہ انفرادی کردار پر بھرپور طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے. نظریہ قومی کردار واضح کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا قومی کردار جو ہے وہ واضح ہو جائے. تو اس میں کون کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ ایک ہے فرم فیتھ، پختہ یقین ہمارا پختہ ہو کہ قومی جذبے سے عاری رہنا اور اس کے اعمال قومی مفاد میں نہیں ہوتی اصل میں، تو اس لیے ہمارا یقین اس پر پختہ ہو. اس کے بعد ہے ایموشن، سپردگی. پوری قوم کی سپردگی بہت ضروری ہے نظریے کے لیے، یعنی پوری قوم کو کسی مقصد کے حصول کے لیے گہرے جذبے اور فرض شناسی کے احساس کے ساتھ اپنے آپ کو نظریے سے وابستہ کر دینا چاہیے، اپنے آپ کو سپرد کر دینا چاہیے نظریے کے لیے. اس طرح پوری قوم کی سوچ اور طرز عمل میں یکسانیت پیدا ہو جاتی ہے. جب سب کا نظریہ ایک ہوگا اور وہ اپنے آپ کو نظریے کے لیے وابستہ کر دے گا تو تب جو ہے قوم میں قومی کردار کی آگے ترقی ہوتی ہے. اس کے بعد ہے آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی، ایمانداری اور دیانت. یہ بھی بہت اچھی جگہ صفات ہیں اور تمام معاشرے اس کا اعتراف بھی کیا جاتا ہے. یہ صفات انسان کو باعمل بناتی ہے. جب ہم ایمانداری کے ساتھ اور دیانت سے کام کریں گے اور باعمل انسان ہی کسی نظریے کو عملی طور پر وسعت دے سکتے ہیں. جب انسان ایماندار ہوگا، دیانتدار ہوگا تو اس کا جو نظریہ ہے اس کو پریکٹیکل طور پر اس کو آگے بڑھا سکتا ہے، وسعت دے سکتا ہے. اس لیے لوگوں کو تمام معاملات میں
دیانتداری اور ایمانداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس کے بعد ہے پیٹریوٹزم، حب الوطنی، اپنے وطن سے محبت. یہ بھی بہت ضروری ہے. محبت کا جذبہ اور اپنے وطن کے لیے قربانی کا جذبہ اور احساس، یہ ہے حب الوطنی. اگر جان بھی دینی پڑے تو اس کے لیے تیار ہے. نظریہ جو ہے حب الوطنی کا جو جذبہ جو ہے، یہ نظریے کو اور مضبوط کرتا ہے اور قومی کردار کو واضح کرتا ہے، کیونکہ مشکل کے وقت یہی جذبہ قوم کے اندر جو ہے کام آتا ہے. اس کے بعد ہے لیبر اینڈ ہارڈ ورک، محنت اور مشقت. محنت اور مشقت کا جذبہ قومی کردار کی علامت ہوتا ہے. یہ قوموں کی پہچان بھی بن جاتا ہے، کیونکہ قوموں کی ترقی کا راز محنت اور مشقت میں مضمر ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے. محنت اور مشقت کے لیے فرض شناسی کے احساس کی ضرورت ہوتی ہے. جب انسان محنت اور مشقت کرتا ہے تو اسے اس کا نظریہ اور آگے بلند ہوتا ہے. وہ جذبہ جو ہے قومی کردار کی علامت ہوتا ہے. اس کے بعد نیشنل انٹرسٹ، قومی مفاد. کوئی بھی کام کریں قوم کے لیے کریں. کسی بھی قوم کی مشترکہ مقاصد جن کے تحت قوم اور ملک کو ترقی کی جانب لے جایا جا سکتا ہے، وہ ہے قومی مفاد کہلاتا ہے. کسی بھی شخص کے ذاتی کردار میں مفاد کی برتری کی عکاسی ہونا ضروری ہے. قومی مفاد کو زندگی کے ہر معاملے میں ترجیح دینے سے نظریے کو استحکام حاصل ہوتا ہے. یہ جو ہے قومی کردار میں نظریے کی اہمیت، فن، فیتھ، ڈیووشن، آنیسٹی اینڈ پروبیٹی، پیٹریوٹزم، لیبر اینڈ ہارڈ ورک، اور لاسٹ میں ہے نیشنل انٹرسٹ. یہ تمام جو ہے اردو میں بھی لکھا ہوا ہے، انگلش میں بھی. امید کرتے ہیں کہ آپ اس میں سے یاد بھی کر لیں گے. کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے. چیپٹر نمبر 1 ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس میں 30 MCQ تھی اور تقریباً 11 کے قریب شارٹ کوسچن آنسر تھے اور لانگ تقریباً 7. اور یہی بورڈ کے پیپر میں ان میں سے اکثر آتا رہتا ہے. انشاءاللہ نزید اب جو ہے چیپٹر نمبر 2 کو ہم شروع کریں گے. اس میں جو شارٹ کوسچن آنسر ہیں، لانگ ہے، MCQs وغیرہ، اس کو ہم پڑھیں گے. جو ہے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیجیے تاکہ بر وقت آپ تک یہ ویڈیو پہنچتی رہے. لائک بھی لازمی کیجیے اور کمنٹس وغیرہ بھی کیجیے گا. آگے شیئر بھی کیجیے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.